بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سی پیک کا دوسرا فیز پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہو چکا ہے اور ہر روز نئے معاہدے سامنے آ رہے ہیں۔ چین کی انڈسٹریل ایسوسی ایشن نے پاکستان میں 30 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ پاکستان پر ڈالرز کی برسات شروع ہو چکی ہے اور 1990 میں دیکھے جانے والے وہ اس خواب کی تعبیر بالکل سامنے نظر آ رہی ہے۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ مغرب اور امریکہ کے تسلط سے نکل کر اپنے ریجن میں موجود مواقع سے فائدہ اٹھایا جائے، خصوصاً شمال کی طرف موجود وسیع مواقع جو چین، روس اور سنٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ تجارت قائم کر کے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی خواب کی تعبیر کے لیے 90 کی دہائی میں موٹر ویز کا آئیڈیا فلوٹ کیا گیا، لیکن ظاہر ہے امریکہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جس روس کو سمندر تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اس نے 11 سال جنگ لڑی، اس کے واپس جاتے ہی آپ روس کی طرف منہ کر کے سڑکیں بنانا شروع کر دیں، اور پھر 90 سے لے کر اب تک کی تاریخ سب کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی پیک کی شکل میں ایک بار پھر یہ موقع فراہم کر دیا ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور انشاءاللہ نہیں جائے گا، کیونکہ اب روس، چین، سعودیہ جیسی بڑی طاقتیں بھی ہمارے ساتھ کھڑی۔ ہماری نوجوان نسل کو چاہیے کہ اپنے آنے والے وقت کے لیے تیاری کرے اور ان سکلز پر اپنی گرفت مضبوط کرے جو آنے والے دنوں میں پاکستانی انڈسٹری کو چاہیے ہوں گے۔ اب آتے ہیں اصل خبر کی تفصیل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ 30 ارب ڈالر کا ماجرا کیا ہے۔ چائنا ایشیا اکنامک ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن، یہ ایک تنظیم ہے چین کے اندر مختلف انڈسٹری اونرز کی جو مل کر مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ لگاتے ہیں اپنے ملک کے اندر بھی اور دوسرے ملکوں کے اندر۔ اس ایسوسی ایشن نے اگلے 5 سالوں میں پاکستان کے آزاد تجارتی یعنی فری ٹریڈ زون میں 13 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان نے یہ رپورٹ کی ہے کہ اس سرمایہ کاری کی ابتدائی ترتیب تو 8 ارب ڈالر سے لے کر 13 ارب ڈالر کے درمیان ہے، لیکن اس کی جو حد ہے یا اس نے 30 ارب ڈالر تک اس کی پہنچنے کی توقع ہے۔ یہ ایسوسی ایشن ظاہر ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، کہ چین کے بڑے بڑے انڈسٹریل اونرز اور انویسٹرز پر شامل ہے اور یہ مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر یہ جدھر کا رخ کرتے ہیں وہاں پر ہر طرح کے انڈسٹری لگتی ہے۔ کوئی مینوفیکچرنگ میں ہوگا، کوئی ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ میں ہوگا، کوئی کارز مینوفیکچرنگ میں ہوگا، کوئی فارماسیوٹیکلز میں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جو زون بن رہے ہیں ان میں یہ لگ رہی ہیں۔ فری ٹریڈ زون کا مقصد پاکستان کی گھریلو ضروریات اور عالمی منڈی کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، اور چین کی وہ فیکٹریاں جو چین میں سامان بنا کر پھر پوری دنیا کو بیچتی ہیں، وہ پاکستان کے اندر سامان بنا کر اور پھر وہ آگے دنیا کو بیچیں گی۔ اس سے ان کی کاسٹ بھی کم ہوگی اور ظاہر ہے پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ایک ڈیوٹی فری شاپنگ مال بھی اس زون کا حصہ ہے جہاں پاکستانی شہریوں کے لیے بین الاقوامی اشیاء دستیاب ہوں گی، جس طرح کہ آپ دبئی میں ایک دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ فری شپنگ مال ہے جہاں سے آپ ڈیوٹی فری چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح چائنا ایشیا اکنامک ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن نے 500 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری سے 20 ماہی گیری کشتیاں، فشنگ بوٹس بھی پاکستان بھیج دی ہیں۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 2.5 کروڑ ڈالر جو تقریباً 7 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں ایک بوٹ یا اس جہاز کی قیمت ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ کس قسم کی فشنگ یا جہاز ہوں گے اور ان سے فشنگ انڈسٹری کے اندر کیا امپروومنٹ ہے۔ جو ہماری پاکستان کے اندر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے SIFC، اس کے تعاون سے چائنا کی ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے توانائی اور صحت کی وزارتوں کے ساتھ ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات، سولر پاور گرڈ کنیکشن اور فارماسیوٹیکلز میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی معاہدوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے سی پیک کے تحت پہلے مرحلے میں تیار کیے جانے والے 9 اسپیشل اکنامک زونز کو بھی حتمی شکل دے دی ہے۔ ان اسپیشل اکنامک زونز میں سے 5 پر اس وقت کام جاری ہے اور وہ تقریباً تک اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو وہاں پہ پلاٹس بن رہے ہیں اور انڈسٹریز کو الاٹ ہو رہے ہیں، وہ کام تقریباً تکمیل کے قریب ہے۔ پاکستان اور چین کے سرمایہ کار مل کر جائنٹ وینچرز کے ذریعے یہاں بہت ساری انڈسٹریز لگانے جا رہے ہیں۔ سندھ میں تھابیجی اسپیشل اکنامک زون ہے، بلوچستان میں بوستان پشین کے پاس اسپیشل اکنامک زون ہے، KPK میں رشکئی اسپیشل اکنامک زون، اور پنجاب میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد کے قریب جو ہے اور جو 3000 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ باقی جتنے زونز ہیں وہ تقریباً ہزار ایکڑ کے ہیں، جبکہ فیصل آباد والا 3000 ایکڑ۔ تو یہ 4 اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں ان کی ڈیولپمنٹ تیزی سے تکمیل کی جانب بڑھ رہی ہے، جبکہ گوادر کا
جو 5ویں زون کا میں نے ذکر کیا، اب گوادر کا فری اکنامک زون وہ اس کے علاوہ ہے، اور مبینہ طور پر یہ $30 ارب کی جو سرمایہ کاری ہے یہ بھی اسی فری زون میں کی جائے گی، باقی زون میں بھی ہوگی لیکن اس کا زیادہ حصہ اس فری زون کے اندر ہوگا، جس سے گوادر اور بلوچستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تقدیر یقیناً بدل جائے گی۔ اس بات کے مد نظر پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں بن چکا ہے۔ جی ہاں، گوادر میں ہی 300 بیڈز کا ہاسپٹل، میڈیکل کالج، پیرا میڈیکل کالج اور نرسنگ کالج بھی تکمیل کے قریب ہیں۔ اسی طرح گوادر کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے میرانی ڈیم کے علاوہ دیگر 2 ڈیم سے بھی پانی فراہم کرنے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر لمبی پائپ لائنز بچھائی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ سمندری پانی کو صاف کرنے کے 2 بڑے ڈیسیلینیشن پلانٹس لگائے جا رہے ہیں۔ گوادر پورٹ سے شہر اور کوسٹل ہائی وے تک 30 کلومیٹر لمبی ایکسپریس وے بن چکی ہے۔ یہ ایکسپریس وے جس طرح آپ نے دبئی میں شیخ زاید روڈ دیکھا ہوگا اس طرز کی یہ ایکسپریس وے ہے۔ گوادر پورٹ کی گہرائی بڑھائی جا چکی ہے اور دنیا کا بڑے سے بڑا جہاز اب وہاں پر نظر انداز ہو سکتا ہے۔ گوادر فری اکنامک زون کے اندر پیپر لیس اکانومی کا ماڈل متعارف کروایا جا رہا ہے، جس کے لیے آپ کو دفاتر یا بینکوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، بلکہ ہر کام آپ کا آن لائن ہوگا۔ گوادر کو اور گوادر فری اکنامک زون کو محفوظ بنانے کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، جس کی تکمیل کے بعد گوادر کا چپا چپا 24 گھنٹے کیمروں کی نظر میں ہوگا۔ گوادر کو بجلی کی فراہمی کے لیے ایران سے 100 میگا واٹ بجلی منگوانے کے لیے لائنز بچھائی جا رہی ہیں، جبکہ گوادر ایئرپورٹ کو 3 پاور ٹرانسمیشن لائن سے کنیکٹ کیا گیا ہے تاکہ کبھی بھی وہاں پر بجلی کی فراہمی میں تعطل پیدا نہ ہو سکے۔ اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، بلکہ آنے والے 10 سال میں گوادر شاید پاکستان کا سب سے محفوظ، خوبصورت اور امیر شہر بن جائے اور دبئی یا دوسرے ممالک میں جانے والے لوگوں کی منزل قرار پائے۔ یہ سب کچھ اسی پاکستان میں ہو رہا ہے، صرف ہمیں آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہونے جا رہا ہے۔ آنے والے مہینوں میں جتنی تیزی کے ساتھ واقعات رونما ہونے جا رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو سٹاک مارکیٹ کی بے مثال ترقی سے ہو جانا چاہیے، جو تاریخ میں پہلی بار 90,000 پوائنٹس کو کراس کر۔ 2 سال پہلے شاید یہ 30,000 پوائنٹس کے قریب لگ بھگ تھی، اور اب یہ 2-2.5 سال کے اندر 90,000 پوائنٹس کو کراس کر۔ تو یہ جو سٹاک مارکیٹ ہے، اس میں جو انویسٹ کرنے والے کاروباری حضرات ہوتے ہیں وہ مستقبل سے ہماری نسبت زیادہ واقف ہوتے ہیں، زیادہ معلومات رکھتے ہیں، اور وہ فیوچر کو پریڈکٹ کر کے انویسٹ کرتے ہیں سٹاک ایکسچینج کے اندر۔ اسی وجہ سے دھڑا دھڑ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ پاکستان کا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے جو معیشت کے تمام شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ اور مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کرنے کا ایک ادارہ ہے۔ یہی بورڈ ملک کے اندر سرمایہ کاری کے مواقع بتانے کے لیے ہر شعبے کی فیزیبلٹیز اور پری فیزیبلٹیز رپورٹس بھی مرتب کرتا ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی شخص انڈسٹری لگانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں جا کے وہاں سے اس شعبے کی پری فیزیبلٹی رپورٹ لے لے۔ اس پری فیزیبلٹی رپورٹس کی بنیاد پر پھر وہ اپنی فیزیبلٹی بنا سکتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس وقت جو سرمایہ کاری کے لیے ترجیحی شعبے ہیں ان میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے مطابق آٹوموٹیوز ہیں، لاجسٹکس ہیں، ٹیکسٹائل ہے، فوڈ پروسیسنگ ہے، آئی ٹی ہے، ٹورزم اور ہاؤسنگ اور تعمیراتی شعبے جو ہیں وہ اس کے اندر شامل۔ اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ جو انویسٹمنٹس آئیں گی چائنا سے یا دیگر ممالک سے وہ انہی شعبوں کے اندر ہوں گی۔ اگر آپ پاکستان کے اوپر بیان کیے گئے 4 اکنامک زونز اور گوادر فری زون کے بارے میں مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اسی یوٹیوب چینل یعنی PNF پاکستان پر جا کر ہماری یہ جن کے لنک ہم یہاں پر دے رہے ہیں یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ابھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان ویڈیوز کے لنکس اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، ضرور دیکھیے، بلکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کی مزید ویڈیوز بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر سی پیک کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور کون کون سی چیزیں ایسی پازیٹیو چیزیں ہیں کہ جن کے اندر آپ بھی اپنا مستقبل یا اپنے بچوں کا مستقبل کے لیے ایک پلاننگ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔